نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ، کیوں اور کیسے؟ باری تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ سب لوگوں کو کہہ دیجیے اگر تمام انس و جن اس امر پر جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسا کلام بنا لائیں تو وہ ہرگز اس قرآن کی مثل نہ لا سکے گی، اگرچہ وہ اس معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اس کے حروف زندہ ہیں، اس کے کلمات زندہ ہیں، اس کے جملے زندہ ہیں، اس کے مضامین زندہ ہیں، اور اس کی فکر ہر دور میں زندہ فکر ہے۔ قرآن حکیم کو یہ معجزاتی شان کیسے اور کس طرح حاصل ہے، اس حوالے سے ہم افعال الہیہ اور اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کائنات کا نظام ایک اللہ کی عادت پر چل رہا ہے، اور دوسرا اس کائنات کا نظام اللہ کی قدرت پر چل رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام عادت کو ہم نظام اسباب کہتے ہیں، اور اسی کو ہم عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہم سارے انسان اللہ کے اسی نظام عادت اور نظام اسباب کے ہی اپنی روزمرہ زندگی میں پابند ہیں، جبکہ اس کائنات کے نظام کا دوسرا پہلو رب کے نظام قدرت کا ہے۔ رب کے نظام قدرت پر بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے، مگر ہمارے اقوال، افعال، ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ، ان سب چیزوں کا انحصار نظام اسباب پر قائم ہے۔ کائنات میں ہر چیز عموماً اللہ رب العزت کے نظام عامہ کے تحت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ عادت عامہ کے خلاف کسی فعل کا ظہور اللہ رب العزت کی قدرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی شان قدرت کے عین مطابق ہے، اور اس نظام قدرت سے عالم اسباب کی کوئی چیز خارج نہیں ہے، بلکہ اس کے نظام قدرت کے تحت وہ چیزیں بھی
ظہور پذیر ہوتی ہیں، جن کا نظام اسباب میں وقوع پذیر ہونا محال نظر آتا ہے۔ اس کائنات کا سارا نظام اسباب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، جبکہ اس کی قدرت اسباب کے ماتحت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کا نظام قدرت تو یہ ہے، وہ خود بیان کرتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما فی سورۃ الطلاق۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی ان کی مثل تہ بتہ 7 طبقات بنائے اور ان کے درمیان نظام قدرت کی تعبیر کا امر اٹھتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کائنات میں باری تعالیٰ کے وہ افعال بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو عام اسباب کے خلاف ہیں، جن کا ظہور عادت عامہ کے برعکس ہے۔ انہی اسباب کو خرق عادت کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے مابین یہ افعال عادت جاریہ کے خلاف جاری ہوتے ہیں، اس لیے انسانی عقول کو یہ حیران و ششدر کر دیتے ہیں اور انسانی عقل کی اخذ و گرفت اور فہم و سمجھ میں یہ نہیں آتے ہیں۔ عقل ان کو نہ سمجھنے کی بنا پر وہ ان کی انکاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے عقل کو اپنی مروجہ فہم کو توڑنا پڑتا ہے اور ترک کرنا پڑتا ہے، اور ان کو قبول کرنے کے لیے عام عادت فہم ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے اور تجربہ کرتا ہے کہ آگ کی خاصیت چیزوں کو جلا دینا ہے، لیکن اگر آگ کبھی ٹھنڈی ہو جائے اور کسی انسانی وجود کو نہ جلائے تو یہ آگ کا یہ فعل نہ جلانے کا فعل ہمیشہ جو جلاتی ہے اور اب کبھی نہیں جلا رہی تو اس فعل کو خرق عادت کہتے ہیں۔ عام عمل سے آگ کا یہ عمل ہٹ کر ہے، نظام اسباب کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کے نظام قدرت کے عین مطابق ہے۔ جیسے نار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو جلایا نہیں ہے، بلکہ وہ وجود آگ میں جا کر بھی سالم رہا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا، اگرچہ آگ اس وقت بھی جل رہی تھی اور خوب جل رہی تھی، مگر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود تھا وہاں اس آگ کی حرارت مسلوب ہو گئی تھی اور اس کی حرارت تپش سے برودت میں، ٹھنڈک میں اللہ کی قدرت سے بدل گئی تھی۔ اس لیے آگ کو نظام اسباب کے برعکس اللہ کے نظام قدرت سے یہ حکم مل چکا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فی سورۃ الانبیاء۔ فرمایا ہم نے آگ کو حکم دے دیا ہے کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو باری تعالیٰ کے نظام اسباب کے برعکس نظام قدرت کے تحت جاری ہونے والے حکم ہی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزے میں کفار اور مشرکین کے لیے تحدی ہوتی ہے، ان کے لیے کھلا چیلنج ہوتا ہے، ان کے لیے ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی اور رسول کی ذات
کے ساتھ ہی خاص اور مختص ہے، جبکہ کرامت اللہ کے ولی کے ساتھ خاص ہے۔ کرامت میں اللہ کے ولی کی عزت اور تکریم مقصود ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ کرامت تحدی، چیلنج اور دعوے سے پاک ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کائنات میں باری تعالیٰ کی عادت عامہ نظام اسباب اور عالم اسباب کے ذریعے سے جاری و ساری ہے، اور اس کی عادت خاصہ اس کے نظام قدرت اور معجزے کی صورت میں باقی اور جاری ہے، اور یہ دونوں مل کر فطرت خدا بندی کی شکل بنتے ہیں، اور انہی کو سنت الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی سنت الہیہ کا تذکرہ قرآن یوں کرتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فی سورۃ الفتح۔ فرمایا سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل، تغیر نہ پاؤ گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بعض لوگ فطرت خدا بندی اور سنت الہیہ میں فرق نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت معجزہ ہی کو سمجھ نہ سکے۔ معجزہ اور معجزات کو فطرت اللہ اور قانون الہی کے خلاف سمجھ بیٹھے اور معجزے کا انکار کر بیٹھے، جبکہ اس آیہ کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی عادت عامہ کبھی بدلتی نہیں ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اور اس آیت میں یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کوئی خرق عادت امر اس کائنات میں ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فطرت اللہ اور سنت الہیہ میں اللہ کی عادت عامہ بھی آ جاتی ہے اور عادت خاصہ بھی آ جاتی ہے۔ ان دونوں کے جامع ہونے کے تصور کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ سنت الہیہ کے جزوی مفہوم نے لوگوں کو معجزے کا منکر بنایا ہے، اس لیے تحت العادت اور فوق العادت اور یہ دونوں تحت العادت اور فوق العادت اور خرق عادت، یہ دونوں کی دونوں چیزیں سنت الہیہ میں آتی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کا قانون قدرت بھی جاری و ساری ہے، قانون عادت بھی جاری و ساری ہے، اور اس کی کامل تفہیم قانون قدرت کی اس وقت ہمیں میسر آتی ہے جب خدا کی قدرت ظاہری سہاروں کے بغیر ظہور کرتی ہے۔ یوں معجزہ عادت عامہ کے خلاف قدرت خدا بندی کا ایک ایسا اظہار بن جاتا ہے جو اپنے وقت کی تمام مخلوقات کو عاجز کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں تین طرح کے امور حاضرین و ناظرین گرامی قدر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ایک اس کائنات کے امور عادیہ ہیں یا اسباب مادیہ ہیں۔ ان امور مادی اور اسباب مادی کے ظہور و وقوع کا سلسلہ انسان کے وجود کے ساتھ ہی عالم افرینش سے جاری و ساری ہے، جبکہ ایک دوسرا امر اس کائنات میں امور صناعیہ عجیبیہ کا جاری و ساری ہے۔ یہ وہ امور ہے جو مادی اسباب کے نتائج کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر یہ نتائج بہت ہی لطیف ہوتے ہیں اور یہ عام انسانی نگاہوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ انسان اپنے تجربے میں مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے لطیف اور مخفی چیزوں کے درمیان ربط کو معلوم کر لیا ہے۔ یہ خاص چیز جاننے والا ماہر فن بن گیا ہے۔ اسی انسان نے ہی عام لوگوں سے بلند پرواز ہوتے ہوئے یہ جانا ہے کہ ہوائی جہاز اتنے زیادہ وزن کے ساتھ ہوا میں کیسے اڑتا ہے۔ بس اس چیز نے اس شعبے میں تخصص کرنے والوں کو تو صرف اور صرف حیرت میں ہی نہیں ڈالا، بلکہ ان کو ایک ابتلاء میں بھی ڈالا ہے۔ غرضے کے وقائع عادیہ ہوں یا وقائع صناعیہ عجیبیہ ہوں، یہ دونوں کے دونوں اسباب ظاہری میں آتے ہیں، مادی اسباب کے تحت آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
कुछ ऐसे उमूर भी हैं जिनके पीछे मुतलकन कोई मादी, कोई जाहिरी सबब नहीं होता है, जिनका ज़हूर सिर्फ और सिर्फ रब की मशीयत से होता है, रब की कुदरत से होता है, और उसके बराह रास्त हुक्म के साथ उसका ज़हूर मुख्तस है। वो अमर उसकी शान तकवीनी का आयनादार है, और उसकी मख्फी कुदरत का कायनात में खर्क आदत के तौर पर ज़हूर है। इसी को मोजज़ा कहते हैं। यही मोजज़ा है। आम तौर पर इंसान की पैदाइश माँ बाप के जरिए से होती है। दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम एक मर्द के पहलू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से वजूद में आती है। ये अमर खल्क के असबाब के तहत नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की कुदरत के तहत हुआ है। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों तले आग ने अपनी तपश और गर्मी छोड़ दी थी। वो आग तो थी मगर उसमें हरारत ना थी। ये सारा कुछ कुदरत इलाहिया से हुआ है। यहाँ इन दोनों वाकयात में आम आदत टूटी है, इसलिए इसे खर्क आदत कहते हैं, और इस खर्क आदत ही को मोजज़ा कहते हैं। इसी तरह पानी आम तौर पर अपनी सतह वार रखता है, मगर जब अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रुफाकाए कार के लिए दरिया दो टुकड़े हो गया, तो दोनों तरफ पानी की दीवारें बन गई, दरमियान से खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके असहाब उस रास्ते से बाहिफाजत गुजर गए, जबकि फिरौन और उसकी कौम के गुजरने पर दरिया के दोनों किनारे पहम मिल गए, जिसकी वजह से फिरौन घर के बाहर हुआ। और ये दरिया का रास्ता बना देना और दरिया का फट जाना, ये खर्क आदत अमर है, और यही मोजज़ा है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस के फेरने से बेनाई से महरूम लोगों की बेनाई वापस आ जाती है, लौट आती है। ये अमर आम वक़ाए के खिलाफ है। हाथ फेरने से बेनाई का वापस आ जाना, ये अमर खारके आदत है, और यही मोजज़ा है। इसी तरह पानी आम तौर पर जमीन से निकलता है और बादलों से जमीन पर बरसता है, तो तभी हमें ये पानी मुयस्सर आता है। मगर यही पानी अगर हमें मादी असबाब के बगैर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन की अंगुश्ते मुबारक से चश्मे की तरह जारी हो जाए, तो ये हैरत अंगेज अमल आम आदत के खिलाफ है, और ये खर्क आदत है। ऐसा मंजर दुनिया वालों ने पहले नहीं देखा है, इस बिना पर इसको मोजज़ा कहते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था, जो आज के हवाई जहाजों और तैयारों की तरह उड़ता था, और उस तख्त का उस जमाने में उड़ना एक मोजज़ा था। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि मोजज़ा सरासर खुदा का फेल होता है, और किसी इंसान का फेल हरगिज़ नहीं होता है। हाँ, वो अल्लाह की मंशा और उसकी रजा के मुताबिक इंसान के हाथ पर और इंसानों में से भी मोजज़ा फकत और फकत अल्लाह के नबी और रसूल के हाथों पर जाहिर होता है। हमारी इस दुनिया के अमूर ज्यादातर आदियात से ताल्लुक रखते हैं, कुछ अजायबात में आ जाते हैं। ये दोनों निज़ाम असबाब के तहत आते हैं, जबकि अजायबात में तो साइंस के इक्तिशाफात और इजादात आ जाती हैं। अजायबात और इक्तिशाफात इल्म साइंस की रूह से किसी चीज को डिस्कवर करने और किसी चीज को इन्वेंट करने का नाम है, जबकि मोजज़ा सरासर खुदाई फेल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मोजज़ा दिया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के जादूगर आए, और जादूगरों को जादू की हकीकत मालूम थी। इधर फिरौन और जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी माज़ल्लाह
जादूगर समझा और फिर दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और वो सांप बन गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जादू को नाकाम करके अपनी हक्कानियत का, अपनी नबूवत की सदाकत का सबूत देना था, दलील देनी थी। आपने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा जमीन पर फेंका। उस आसा ने उन सारे जादूगरों के सांपों को हड़प कर लिया। ये मंजर देखकर सारे जादूगर आप पर ईमान ले आए, इसलिए कि उनको मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अमल जादू न था बल्कि हकीकत था। इसलिए कि जादू में सिर्फ बज़ाहिर सूरत बदलती है और जादू वाली चीजें हकीकत में उसी तरह नहीं होती हैं, जबकि मोजज़े में शय की हकीकत ही बदल जाती है। इस बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हकीकतन अजदहा सांप बन गया था। उसने उन जादूगरों की सारी रस्सियों को हड़प कर लिया था। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इन सारे हक़ाइक़ के मोजज़ा से ये बात रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने आती है कि खुदाई काम और आम बंदों के काम में फर्क होता है। इसी तरह खुदाई कलाम और आम बंदों के कलाम में भी फर्क होता है। आज का इंसान राकेटों में उड़ने वाला, खलाओं में तैरने वाला, सियारों में उतरने वाला और समंदरों के नीचे से गुजरने वाला, ये हर इंसान को और कायनात की हर मखलूक को हैरान कर रहा है। मगर इन सब चीजों के बावजूद क्या असर जदीद का ये इंसान कोई एक दाना भी बना सका है? क्या ये किसी मच्छर का एक पर भी बना सका है? दर हकीकत साइंस तो खुदा की पैदा की हुई कुदरतों को और उसकी तख्लीकात का इदराक करने का नाम है, और उसके जरिए किसी चीज को अदम से वजूद में लाना इस साइंस के बस में नहीं है। साइंस तो कुदरत के मौजूद कारखानों को मालूम करने का नाम है। जैसे एटम की मख्फी ताकत को जानकर इंसान ने इससे एटम बम बनाया है, और एटम में ये कुव्वत और ताकत तो हजारों साल पहले से पाई जाती थी। उस वक्त उसकी दरियाफ्त न हुई थी। अब इस कुव्वत को डिस्कवर कर लिया गया और इसको इन्वेंशन की सूरत दे दी गई। बस यही वो मकाम है जहां खुदाई काम, खुदाई कलाम और इंसानी काम और इंसानी कलाम में फर्क हमारे ऊपर अया होता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, कुरान अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का रहती दुनिया के लिए एक जिंदा मौजज़ा है। यही वजह है जब कुरान का नज़ूल हुआ तो कुफार और मुशरिकीन ने कुरान के खिलाफ तरह तरह की ज़बान इख्तिलाफ को खोला, तो कुरान ने अपनी हक्कानियत के तसब्बुत में उनको चैलेंज कर दिया और इरशाद फरमाया, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही फी सूरतिल बकरा, कि तुम कुरान के साथ मिलती जुलती कोई एक सूरत तो सामने लाओ अगर तुम इसे अपना बनाया हुआ कलाम समझते हो तो। इसके बाद जब कुरान हकीम की 10 सूरतें नाज़िल हो चुकी, अब भी उनके जहनों में शकूक व शुबहात और इतराजात व खदशात मौजूद थे, तो कुरान ने फिर इनको चैलेंज दिया, कुफार को, मुशरिकीन को और तमाम अहले अरब को, और इरशाद फरमाया, कुल फातू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायातिन फी सूरत हूद, और आप उनको कह दीजिए अगर ये कुरान तुम्हारे नजदीक अपनी तरफ से बनाया हुआ है, गढ़ा हुआ है, तो तुम भी इस कुरान जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, तारीख़ आलम गवाह है कुरान हकीम का ये चैलेंज हर दौर में कुरान हकीम के मुखालिफीन की तरफ से आज तक लाजवाब 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 चला आ रहा है। हत्ता कि खुद कुरान नहीं इस चैलेंज को के जवाब न आने की आज से सदियों कबल पेशीन गोई कर दी थी, और इरशाद फरमाया, कुल लाइन निजतमातिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान
لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ کہہ دیں اگر تمام انس و جن اس کائنات کے سارے جمع ہو جائیں کہ ایک ایسا کلام قرآن جیسا بنا سکے تو وہ ہرگز اس قرآن کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کے ذریعے ان لوگوں کو واضح پیغام ہے جن کو اپنی عربیت پر، اپنی عربی دانی پر بڑا ناز ہے، جن کو اپنی شاعری اور ادب پر بڑا فخر ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا اتراتے ہیں، ان کو وہ ذات ایک کھلا چیلنج دے رہی ہے جس کا تعارف ہی نبی امی ہے۔ یہ چیلنج ان کی غیرت و امیت پر کس قدر بھاری ہوا ہوگا اور اس چیلنج نے ان کے اندر معاندانہ جوش کو کس قدر بڑھایا اور بڑکایا ہوگا، لیکن اس چیلنج پر بھی یہ چیلنج دے دیا گیا کہ تم سارے کے سارے اس جہاں کے انس و جن مل بھی جاؤ تو اس چیلنج کو قبول کر بھی لو تو پھر بھی اس چیلنج کو تم پورا نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ۔ قرآن جیسی مثل تم لا یاتون بمثلہ، تم اس قرآن جیسی مثل نہیں لا سکتے، اس قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم قرآن کے زندہ معجزہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مفردات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بے شمار اور لاتعداد کلمات مفردہ اپنے محل استعمال میں بڑی جامعیت، معنویت اور ہمہ گیریت کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ مثلا قرآن نے قتل فی سبیل اللہ کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا استعمال قرآن سے پہلے عربی زبان میں اس مفہوم میں نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن نیک عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تو کس نیک عمل کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ عمل باقی رہ جائے گا، اور اس عمل صالح سے اراض کرنے والا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ تو عمل کے ساتھ اعراض اور باقیات نے اس عمل کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح قرآن نے عورت کے لیے لفظ لباس استعمال کیا ہے، جس سے انسانی معاشرے میں اس عورت کے وجود کی ناگزیریت، اس کا شرم و حیا، اس کا حجاب و پردہ پوشی اور اس کی آرائش و زینت اور اس کا انسانی معاشرے کے لیے لزوم و اتصال، سارے کا سارا لفظ لباس کے ذریعے عورت کے تعارف کو جامع اور معنی بنا دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسی طرح قرآن نے موت کے لیے لفظ قضاء استعمال کیا ہے، جو انسانی زندگی میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ فی سورۃ الاحزاب، پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں وہ پوری کر چکے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے لفظ سبت نا کا استعمال کیا ہے، اس کی بجائے لفظ اسم نا کا یا حافظ نا کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا علیہم شیئا قلیلا فی سورہ بنی اسرائیل، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا نہ ہوتا تو قریب ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے۔ اسی طرح قرآن نے جاہلیت کے اعتقادات کا رد کرتے ہوئے لفظ موت کے لیے توفا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ توفا پورا وصول کرنے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں وفات بھی کہتے ہیں، اور کفار اور مشرکین کے عقیدے کے مطابق موت توفا نہ ہو سکتی تھی۔ قرآن نے موت پر لفظ توفا کا استعمال کر کے یہ حقیقت اجاگر کی ہے کہ موت فنائے محض کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے عقائد و اعمال کا اجر اللہ کی بارگاہ میں پانے کا نام ہے، جزا پانے کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم قرآن کے معجزہ ہونے کو اس کے کلمات کی ترکیب کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں۔ کلمات کا محل بھی جملے کی معنویت اور اس کی
فکر انگیزی میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے عظیم گناہ شرک ہے۔ باری تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ فی سورۃ الانعام، اور ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے شریک، اور وہ بھی جن، عقل و خرد اور ظاہری قیاس۔ تو یہ تقاضا کرتا تھا کہ عبارت کو سادہ بنایا جاتا اور یوں کہا جاتا وَجَعَلُوا الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ، لیکن یہاں اس اسلوب سے معنویت میں جاذبیت اور دلکشی نہ ہوتی تھی، اس بنا پر واضح کیا کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا، مگر کس کا؟ اللہ کا، اور وہ بھی جنوں کو شریک ٹھہرایا، اور وہ جن اللہ کے مقابل شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ وہ جن اللہ کی مخلوق ہے۔ گویا وہ شرک کے عمل کے ذریعے اللہ اور جنات کو برابر کر رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے روز باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لے؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق فی سورۃ المائدہ۔ فرمایا تو مولا پاک ہے، مجھے لائق نہیں کوئی بات خلاف حق کہوں۔ اب اس آیہ کریمہ میں عقل و قیاس کا یہی تقاضا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنی بریت کا اعلان کرتے، اس کا اظہار کرتے، پھر اللہ کی تنزیہ بیان کرتے، مگر آداب بارگاہ خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اللہ کی تنزیہ کا بیان ہوتا، پھر اپنی بریت کا اظہار کرتے۔ اس لیے عرض کی سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مولا تو ہر شرک سے اور ہر شریک سے پاک ہے، اور نہ تیرے پیغمبر کو یہ بات زیبا ہے کہ وہ تیری طرف ایسی معیوب بات کو منسوب کرے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بارگاہ الوہیت کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ لفظ سبحان کو مقدم لایا جاتا اور اللہ کی ذات کو ہر شرک اور شریک سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی گواہی دیتے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی خلاف حقیقت، خلاف واقعہ اور گناہ ہی گناہ پر مشتمل بات مولا تیرے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ عمل تو تیرے عطا کردہ منصب نبوت و رسالت کے خلاف ہے، اس لیے میں مشرک نہیں ہوں اور نہ ہی قوم کو شرک کی دعوت دیتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن اپنے اسلوب کی جاذبیت اور اپنی بے پناہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہر زمانے کا زندہ کلام ہے۔ اس کلام زندہ ہی نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور کا ایک زندہ معجزہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کلام اپنے اندر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے پناہ اعجاز بھی رکھتا ہے۔ یہ انتہائی طویل بات کو مختصر اور جامع اسلوب میں ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا جہاں معاملات کا مسئلہ ہو وہاں دو گواہوں کے بیان کی ضرورت ہے، اور اگر دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں، اور دو عورتوں کو دو افراد کی گواہیوں میں ایک عورت کی بجائے دو عورتوں کو ہی شریک کیوں کیا؟ کیا اس طرح دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک گواہی ہوگی؟ اس حقیقت کے راز کو بھی منکشف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری فی سورۃ البقرہ۔ فرمایا اگر ان میں ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں عقل و قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ عبارت یوں ہوتی ان تضل احداہما فتذکر الاخری، اگر پہلی عورت بھولنے لگے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور اس عبارت کی اصل عبارت کا عقل یوں تقاضا کرتا تھا ان تضل احداہما فتذکرها الاخری وان تضل اخری فتذکر الاولی، لیکن قرآن اپنے موجز بیان کے ذریعے اپنی عبارت میں
وصف اعجاز کو شامل کرتے ہوئے انتہائی مختصر ترین الفاظ میں اظہار حقیقت اس اسلوب میں کرتا ہے جو قابل رشک ہے، جو جاذب نظر ہے۔ انت دلہ احدہما فتذکرا احدہما الاخری۔ اسی طرح قرآن اپنے فصیح و بلیغ کلمات کے ذریعے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے تاریخی قصے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جب برائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہتی تھی تو اس موقع پر قرآن یہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور کیا اور اسے پرے کیا، اس برائی کو ان سے ہٹایا۔ جب دو افراد میں برائی کے معاملے میں کش مکش ہو تو اس موقع پر جو دوڑ کر آگے بڑھے اسے ہٹایا ہی جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بیان نہیں کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے روکا، بلکہ یوں فرمایا ہم نے برائی اور بے حیائی کو ان سے ہٹا دیا۔ اور اس حقیقت کا ذکر قرآن نے یوں کیا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء فی سورۃ البقرہ۔ اور یوں ہی ہوا کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ اور یہ آیا کریمہ اس اسلوب میں عصمت انبیاء کے ہمارے عقیدے کو مہر تصدیق اس پر سب کر رہی ہے۔ اور اس واقعہ کی اس قرآنی تعبیر سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ برائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آنا چاہتی تھی اور ہم نے اس برائی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹا دیا، اس کو دور کر دیا، برائی کو ان سے پھیر دیا اور یوں ہم نے ان کے کردار کو محفوظ کر دیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح قرآن اپنے معجزات کے معجزہ ہونے کے حوالے سے اور بھی بے شمار شہادتیں ہمیں فراہم کرتا ہے کہ قرآن کی موجزات بھی ہمارے لیے ایک مستقل اس کے زندہ معجزہ ہونے پر ایک شہادت ہے۔ خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرتا ہوں بلا شبہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ بیشتر مقامات پر اس کے مضامین کائناتی حقیقتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کی معاش اور معاد کی فلاح اور نجاح کا ضابطہ دیتا ہے۔ آج کی سائنسی معلومات، ایجادات اور انسانی تحقیقات بھی قرآن کے ابدی حقائق کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قرآن ہر دور میں ان کائناتی حقیقتوں سے اس طرح گزرتا ہے کہ آج کے لوگ اور آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی قرآنی ان نظریات سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، اور وہ ان سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے جو یونانی فلسفے کے دل دادا تھے۔ اور اسی طرح آج کے سائنسی اکتشافات اور مادی تحقیقات کے لوگ بھی قرآنی افکار و نظریات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں قرآن حکیم کی یہ شان اعجاز ہے کہ وہ کائناتی حقیقتوں کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ کسی دور کی تحقیق بھی آج تک اس کے بیان کردہ حقائق کی نفی نہیں کر سکی، بلکہ قرآنی حقائق کی یہ خوبی ہے ان میں جتنا بھی غور و فکر کیا جائے ان میں یقین و تیقن کے چراغ مزید جلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک ایک آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن یہ ہر کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خدائے کائنات کا کلام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن ہر انسان کے لیے مسلسل ایک دعوت عمل ہے اور انسان کی کامیاب زندگی کا فلسفہ اس کی ہر آیت میں پنہا ہے۔ قرآن انسانی زندگی کی کامیابی ایمان خالص اور عمل صالح پر مدار کرتا ہے۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ہے اس وقت ہر طرف جہالت اور ظلمت کا دورہ تھا۔ رسول اللہ کی بعثت جس خطے میں ہوئی وہ قوم معذب اور متمدن نہ تھی۔ قرآن حکیم نے اپنے مؤثر ترین افکار و احکام کے ذریعے انتہائی قلیل عرصے میں ایک محیر العقول معاشرتی، سماجی، معاشی اور سیاسی انقلاب بپا کر دیا تھا۔ معاشرے کی تمام اکائیاں، عوام و خواص، حکماء و خطباء، فصحاء و بلغاء، چھوٹے اور بڑے، جوان و بوڑھے، آقا و غلام،
دیہاتی اور شہری سب اس فکر قرآنی سے روشن اور منور ہو گئے تھے، اور ہر ایک دل اور ذہن کو اس کے صرف اور مزاج کے مطابق تبدیل کر کے قرآن نے رکھ دیا تھا۔ صدیوں کے بہکے ہوئے روحوں کو اور گمراہوں کو خدا کی راہ پر لگا دیا تھا، ان کو شرک سے لا تعلق کر دیا تھا، توحید کا ان کو قائل کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو پہلے زبردست بت پرست تھے ان کو بت شکن بنا دیا تھا، ان کی اہمیت اور وحشت کو صبر و تحمل میں بدل دیا تھا، ان کی سفاکیت اور بربریت کو سلامتی اور امن میں بدل دیا تھا، اور ان کی دائمی عداوت کو محبت بامی میں بدل ڈالا تھا، ان کی طبیعتوں کی قساوت کو رحمت کا رنگ دے دیا تھا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا، یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور اس حفاظت قرآن سے ان میں تفکر قرآن کی عادت آئی تھی، اور اس تدبر قرآن نے ان کی ذات اور شخصیت کی تشکیل کی تھی۔ یہ قرآن اپنی ایک ایک آیت میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس قرآن کا بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جانا بھی اس کی معجزاتی شان کا اظہار ہے۔ یہ قرآن ہر دور کے ایک جم غفیر کے سینوں میں محفوظ رہا ہے۔ اس قرآن کی بے مثل حفاظت اور باصورت یاداشت نے بھی اس کی معجزانہ شان کو اہل دنیا کے ذہن و قلب پر ثبت کیا ہے، اور اس کے گہرے نقوش ہر دور میں ان کی سوچ و فکر میں مرتسم کیے ہیں، اور دنیا کی کوئی اور کتاب حفاظت و یاداشت میں قرآن کی مثل نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی، اس لیے کہ اس کی حفاظت اور یاداشت کی ذمہ داری کسی انسان کے کندھوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والے رحمان کے ذمہ کرم پر ہے، جس کا وہ اعلان یوں کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی یاداشت میں آسانی کی معجزاتی شان کا اظہار باری تعالیٰ یوں کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں اس امانت الہیہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے لاکھوں نفوس انسانی ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب نظائر قرآن کے عملی معجزے ہی کے مظہر ہیں۔ اتنی عظمتوں کا حامل یہ قرآن ہماری انفرادی اور قومی زندگی کا آئین ہے، یہ ہمارا آئین حیات ہے، یہ ہمارا آئین زیست ہے، یہ ہماری ساری زندگی کی تمکین اور تسکین کا ذریعہ ہے، اور یہی قرآن کتاب زندہ ہے، اور یہی کتاب لاجزال ہے، یہی ہمارے لیے نسخہ اسرار ہے، نسخہ کیمیا ہے، اور ہماری ہر حیات کی تکوین اسی سے سرشار ہے اور اسی قرآن سے آباد ہے، حتیٰ کہ ہماری مسلمانی کی پہلی اور آخری پہچان بھی یہی قرآن ہے، اور ہماری ساری زندگانی کا حقیقی قیام اسی قرآن کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے اقبال نے پیغام قرآن امت مسلمہ کو یوں دیا تو حمیدانی کہ آئینے تو چیز زیرے گر تو سر تم کی تو چیز، تو جاننا چاہتا ہے کہ راز حیات کیا ہے زیر آسماں، عزت و تمکنت کے ساتھ جینا کیسے ہے، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، یاد رکھ اس کے لیے تیرے پاس یہ کتاب زندہ قرآن ہے، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، اور قرآن وہ ہے جس کی حکمت لا زوال ہے، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت سواد۔ یہ قرآن زندگی کی کامیابیوں کے رازوں سے معمور ہے۔ اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، اور اس کتاب زندہ اور اس کی حکمت لا یزال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اقبال نے اپنی ساری فکر کو اس شعر کے اندر قلم بند کر دیا ہے۔ اقبال امت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے گر تو می کھائی مسلمان زیستن، گر تو می کھائی
مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو یہ اعزاز اور یہ راز قرآن پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گر تو میخائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔